نحمد ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. واجب الاحترام گرامی قدر معزز حاضرین محفل، یہ چند آیات مبارکہ سورۃ التوبہ کی آیات ہیں. سورۃ التوبہ کا درس ترجمہ تفسیر کا سلسلہ بالترتیب جاری ہے. آج کا درس آیت نمبر 33 سے ہو رہا ہے. آیت نمبر 33 سے متعلق ہم نے گزشتہ ہفتے میں جو اتوار والے دن ہمارا درس ہوا تھا اس میں کچھ گفتگو سماعت فرمائی تھی، لیکن میرا دل اس گفتگو سے اس آیت کی تفسیر کے متعلق مطمئن نہیں ہے، اس لیے دوبارہ یہ آیت مبارکہ پڑھی، کیونکہ یہ آیت مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پیشین گوئیوں میں سے ہے کہ جو حرف بحرف پوری ہوئی ہے. اور آج کے اس دور میں کہ جہاں شیطانی وسوسے ہمیں بہت سے منفی پہلوؤں پر اکسا رہے ہیں، تو اس آیت مبارکہ کا مفہوم سمجھنے سے ان شیطانی وسوسوں کا سد باب ہوگا اور ہمارے ایمان کو تقویت پہنچے گی اور ہمارا ایمان تازگی پائے گا. اس آیت مبارکہ میں اللہ کا ارشاد مبارک ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ کی وہ ذات کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا. لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ ظاہر کر دے اس سچے دین کو، اس ہدایت کو جو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اللہ نے نازل فرمائی ہے. علی الدین کلی، اس وقت یا قیامت تک پھیلے ہوئے وہ مذہبی آسمانی یا الہامی دین کہ جن کو اللہ نے اس لیے ناقابل عمل قرار دے دیا کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد ان کے بعد میں
ایسے نام نہاد پیروکار جو اپنی نسبت تو انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ظاہر کرتے رہے، لیکن انہوں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی چھوڑی ہوئی امانت میں اتنی خیانت کی کہ وہ اس خیانت کے بعد اللہ کے نزدیک لوگوں کے لیے نجات کا ذریعہ نہیں رہا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ اگرچہ تعداد میں زیادہ ہیں اور ان کے پاس اس وقت مالی اسباب اور لاؤ لشکر، افرادی قوت، سیاسی قوت، ہر چیز ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کو اللہ نے یہ سچا دین عطا فرمایا، دیکھنا کہ اللہ اپنی طاقت سے، اپنی قدرت سے اس سچے دین کو پوری دنیا میں پھیلا دے گا، لیظہرہ، لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے گا۔ اگرچہ لوگ اس کو چھپانے کی، اس کو بجھانے کی اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اللہ پاک اس سچے دین کے اتنی کثرت میں پیروکار اور رضاکار پیدا کر دے گا کہ جس سے دین کو بھی غلبہ حاصل ہوگا، اور جو لوگ اس دین کے ساتھ اخلاص کے ساتھ وابستہ رہیں گے تو یہ دین انہیں بھی قوت اور غلبہ عطا کرے گا۔ یہ اب تاریخ ہے مسلمانوں کی، آپ پڑھیں، علماء سے سنتے ہیں کہ جب تک مسلمان اس اپنے سچے دین کے ساتھ، دین اسلام کے ساتھ مخلص رہے اور اس پر عمل کرتے رہے، منافقت اختیار نہیں کی، تو اللہ نے ان کو دنیا میں عروج عطا کیا۔ 1000 سال تک مسلمانوں کا عروج رہا، مسلمانوں کا غلبہ رہا۔ جب مسلمانوں نے اپنے دین کے ساتھ منافقت اختیار کی اور دین کے ساتھ ان کا اخلاص ختم ہو گیا، تو پھر دین کو زوال نہیں ہوا، زوال مسلمانوں کو ہوا۔ دین آج بھی دلائل کے میدان میں غالب ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 1400 سال پہلے اس بات کی پیشین گوئی عطا فرمائی کہ یہ ہمارا دین کسی کچے یا پکے مکان کے سہارے کا بھی محتاج نہیں، یہ پکے مکان میں بھی داخل ہوگا، کچے مکان میں بھی داخل ہوگا، کسی کو عزت دے گا، کسی کو ذلت دے گا، یہ دنیا میں کسی کا محتاج نہیں، یہ صرف اور صرف اللہ کی نصرت اور اللہ کی تائید سے پوری دنیا میں پھیلے گا۔ آج آپ دیکھیں، ہم مسلمان ہیں، مسلمان حکومتیں خود اپنے دین کو مٹانے کے پیچھے لگی ہوئی ہیں، لیکن اللہ نے اس دین کو سمجھنا اتنا آسان کر دیا کہ صرف مسلمان ملکوں میں نہیں، کافر ملکوں میں بھی کوئی اس دین کو سمجھنا چاہے تو اس کے لیے دین کا سمجھنا آسان بنا دیا۔ اللہ نے ایسے وسائل پیدا کر دیے کہ دین کا سمجھنا، جو اللہ نے فرمایا نا لیظہرہ، اللہ اس کو ظاہر کر دے گا۔ آج دین کو اتنا ظاہر کر دیا اللہ نے، کوئی کہیں بھی کسی بھی دشمن ملک میں بیٹھ کر دین کو سمجھنا چاہتا ہے تو وہ بڑی آسانی سے دین کو سمجھ لیتا۔ یہی وجہ ہے کہ اتنی سازشوں کے باوجود بے شمار لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے دین کو سمجھنا لوگوں کے لیے آسان کیا، اور یہ اس لیے کیا تاکہ قیامت کے دن کوئی بندہ یہ عذر نہ پیش کر سکے کہ اللہ مجھے تو دین سمجھنے کا کوئی موقع ہی نہیں ملا۔ اللہ نے اس کے مواقع زیادہ کر دیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں تو مسلمانوں نے چونکہ اس کو اخلاص کے ساتھ لیا تو اللہ نے دین کو خوب غلبہ عطا فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا،
کہنے لگا جی آپ کی بہت سی باتیں مجھے سمجھ میں آتی ہیں لیکن 3 باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک تو یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ جو دین میں لے کر آیا ہوں یہی آیت کا حوالہ دے کر کہ یہ پوری دنیا پہ غالب ہو جائے گا۔ کہا کہ یہ تو مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ آپ کہتے ہیں کہ پورے عرب پر اسلام کا پرچم بلند ہوگا اور عرب میں وہی لوگ عزت کے ساتھ زندگی گزاریں گے جو اسلام کے پرچم کے نیچے آ کر رہیں گے۔ کہا کہ آج تو حالات یہ ہیں کہ آپ کا کوئی اخلاص کے ساتھ نام لیتا ہے، آپ کے ساتھ مخلص ہوتا ہے تو اس بیچارے کا کاروبار بھی تباہ ہو جاتا ہے، اس کا گھر بھی گرا دیا جاتا ہے، اس کے جو کچھ اس کے پاس مال ہوتا ہے اس پر آپ کے دشمن قابض ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیسے ہوگا کہ سارے دشمن ختم ہو جائیں گے، ان کی طاقت ختم ہو جائے گی اور آپ کا نام لینے والا ہی یہاں پر سکون اور عزت کے ساتھ رہے گا۔ کا یہ بات نہیں سمجھ آتی۔ اللہ کا وعدہ تھا وہ، اس نے کہا پھر اس سے بڑی بات دوسری بات کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ دین اسلام جو میں لایا ہوں یہ صرف عرب کی سرزمین پر نہیں بلکہ اس وقت جو اسلام دشمن قوتیں اور طاقتیں تھیں فرمایا ان کی سرزمین پر بھی اس کا غلبہ ہوگا اور اسلام کا جھنڈا بلند ہوگا، اعدائے اسلام کے جھنڈے سرنگو ہو جائیں گے تاکہ یہ سپر طاقتیں ایران اور روم ختم ہو جائے گی، پاش پاش ہو جائیں گے اور یہ زمین پر نہیں رہیں گے۔ آپ نے فرمایا لا کسرا ولا کیسر، نہ کسرا رہے گا نہ کیسر رہے گا، رہے گا تو پوری زمین پر پھر اللہ اور اس کے نبی کا نام رہے گا۔ تیسری بات کہا کہ جی آپ کہتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ دنیا یہ کائنات پوری ختم ہو جائے گی اور پھر لوگوں کے 2 گروہ بنیں گے، ایک گروہ جہنم میں جائے گا اور ایک جنت میں جائے گا۔ یہ تو بالکل ہی سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوئی زیادہ لمبا چوڑا جواب نہیں دیا، بس اتنا ارشاد فرمایا کہ جس وقت یہ کائنات ختم ہو جائے گی اور لوگوں کے 2 گروہ بن جائیں گے، کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے اور ایک گروہ جنت میں جائے گا، تو اس وقت میں تمہارا ہاتھ پکڑ کے تم سے پوچھوں گا کہ بتاؤ وہ سب کچھ ہو گیا یا نہیں ہوا جو میں کہا کرتا تھا۔ بس وہ چلا گیا بندہ، زیادہ کوئی بات ہی نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم فانی سے پردہ فرما گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردہ فرما گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب ایران کی سرزمین پر بھی اسلام کا پرچم بلند ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاکاروں میں وہاں کے آتش کداؤں کے رخ قبلہ کر کے اور وہاں قالینیں ڈال کر اور انہیں قبلہ رخ بنا کر اور اللہ اور اس کے رسول کے نام کی صدائیں وہاں بھی بلند ہونے لگی، اور روم کے اندر بھی گرجے گھر مسجدوں میں تبدیل ہو گئے، وہاں بھی اللہ اور اس کے رسول کے نام کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ تو وہ بندہ آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا اور کہا کہ جی میں مسلمان ہونے کے لیے آیا، کلمہ پڑھایا۔ پھر اس سے پوچھا کہ اس عمر میں تمہارے ظاہری وضاقتہ کو دیکھ کر لگ ایسے رہا ہے کہ آپ کوئی 70-75 سال کے ہیں، تو اسلام کی کس ادا نے تمہیں متاثر کیا؟ اس نے کہا کہ جی اسلام کی تو ہر ادا انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے، لیکن ہم پر افسوس ہے کہ ہم آج تک شیطانی وسوسوں کا شکار رہے اور نفس امارہ کی تلبیس کے اندر مبتلا رہے۔ آج اللہ نے اپنا کرم فرمایا کہ ہمارے دل کی آنکھیں اللہ نے روشن کر دی، اور آج ہمیں شیطان نے جس فراڈ اور دھوکے میں ڈالا تھا آج اس کی حقیقت کھل گئی، سچ سامنے آ گیا،
اور پھر اس نے یہ پورا واقعہ سنایا کہ میری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ملاقات ہوئی تھی اور یہ ساری باتیں بتائی. تو حضرت عمر کھڑے ہوئے اس کو سینے سے لگایا, اسلام کی مبارکباد دی اور فرمایا کہ اللہ نے تمہاری شقاوت کو سعادت میں بدل دیا اور تمہاری جہنم کو جنت سے بدل دیا. تم ہم سب کے لیے سر کا تاج ہو کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ آپ کا ہاتھ پکڑیں گے قیامت کے دن, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنے ساتھ جنت میں بھی لے کر جائیں گے. تو حضرت عمر فرماتے تھے کہ اگر کسی بندے کو چلتا پھرتا ہوا جنتی ہمارے اس دور میں دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لیا کرے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ آیت مبارکہ آج ہمیں بھی حوصلہ دیتی ہے کہ آپ دیکھیے کہ اتنی سازشوں کے باوجود اسلام کو اللہ نے کیسے ظاہر کیا اور اس کے ظاہر ہونے کے مواقع اور جگہیں اللہ نے کتنی آسان بنا دی. کوئی بندہ کہیں بھی اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر اسلام کے بارے میں وہ کچھ بھی معلومات لینا چاہے, بشرطے کہ اس کے دل کے اندر سچائی کی طلب ہو, وہ حق اور سچ کا متلاشی ہو, تو اللہ پاک اس کے دل کے اندر بھی حق اور سچ کو اتار دیتے. فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اگرچہ اسلام کے اعداء اور دشمن اس کو پسند نہیں کریں گے, لیکن اللہ اپنی طاقت سے دین کو ظاہر کر دے گا, غالب کر دے گا, اور جو اس دین کے ساتھ وابستہ ہوگا اللہ اس کو بھی غالب اور ظاہر کر دے گا. آج دنیا نے دیکھی جو بھی دین کے ساتھ سچائی کے ساتھ وابستہ ہوا, وقت کی سپر طاقتیں ان کے سامنے گھٹنے ٹیک گئی. بے سر و سامانی کے عالم میں اللہ جب کسی کو غلبہ دیتا ہے تو اللہ پھر سامان کا اسباب کا محتاج نہیں, وہ بے سر و سامانی کے عالم کے اندر غلبہ دے دیتا. آج سے میرے خیال 20 سال پہلے ایک درویش نے اپنے مقامی زبان کے اندر ملا عمر نے کہا تھا صبر وقا پتہ چل جائے گا کون جیتا کون ہارا, پتہ چل جائے گا کون جیتا کون ہارا. یہ تو ٹرمپ نے آ کے راز کھولا کہ 33 ارب ڈالر ہم اس جنگ میں تباہ کر چکے, ان درویشوں کا $1 بھی خرچ نہیں ہوا. وہ 33 ارب لگا کر بھی اتنے غیر محفوظ ہو گئے کہ انہیں واش روم میں جانے کے لیے بھی سیکورٹی چاہیے, اور یہ بغیر سر و سامان کے ایسے محفوظ رہے کہ بمباریوں میں تراویح بھی پڑھتے رہے, نمازیں بھی پڑھتے رہے, اپنی ضرورتیں اور اپنی حاجتیں پورے کرنے کے لیے جہاں چاہتے وہاں جاتے رہے. اللہ نے بتا دیا کہ جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ اس کی کسی حفاظت فرماتے. تو اگر اس کے باوجود بھی اگر کوئی دین اسلام کی سچائی کو نہ سمجھے تو پھر سمجھے کہ وہ ہلاکت اور بربادی کی طرف جا رہا ہے. کہ اللہ نے اس دور کے اندر بھی دین اسلام کے غلبے اور جو لوگ ان کے ساتھ اخلاص کے ساتھ وابستہ ہوئے دین کے ساتھ, اللہ نے ان کو کیسے عزت عطا فرمائی. تو بہرحال یہ پیشن گوئی پوری بھی, گرمی بھی آج اسی پہ اکتفا کر لیتے ہیں. اگلی جو آیت پڑھی ہے آیت نمبر 34, اس کے متعلق انشاءاللہ کل عرض کریں گے. اللہ میں قرآن پاک کا درست اور صحیح فہم عطا فرمائے, قرآن کی برکات اور اس کی رحمتیں اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. باخر الحمدللہ رب العالمین.